بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے کچھ احباب ہیں جن کے سوالات ہیں ہفت اقسام سے متعلق، اور ہفت اقسام میں بھی جو معطلات ہیں ان سے متعلق سوالات ہیں۔ عام طور سے جب ہم معطل کی گردان کرتے ہیں پریشانی ہوتی ہے۔ آئیے ہم یکے بعد دیگر مختلف کلپ کی شکل میں آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کریں گے۔ آج ہم یوں بتائیں کہ ہفت اقسام، یہ 7 ہفتے کے معنی 7 کیا آتے ہیں؟ نمبر 1 جو آپ نے یاد کیا ہے صحیح است، صحیح است و مثال است، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف لفیف ناقص محموز اجوف، ہے نا؟ یہ 7 ہیں۔ صحیح وہ ہے جس کلمے کے اندر حرف علت نہ ہو، اور محموز وہ ہے جس کلمے میں حرف علت جس کلمے میں حمزہ ہو۔ اگر فا کلمے میں حمزہ ہوگا محموز الفا، عین کلمے میں حمزہ ہوگا تو محموز العین، لام کلمے میں حمزہ ہوگا تو محموز اللام۔ ہاں، کلمے کا مطلب فاعل، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ ایک ترازو ہے۔ اس ترازو پر جس کو بھی ہم تولیں گے اس کا جو پہلا ہوگا، پہلا حرف، وہ فا کلمہ کہلائے گا۔ قرأ، قرأ، قاف، را اور حمزہ، یہ قاف فا کلمہ، را عین کلمہ اور حمزہ لام کلمہ کہلائے گا۔ اور صحیح است اور صحیح سمجھ میں آ گیا، محموز سمجھ میں آ گیا، اور یہاں پر ایک ہے مثال، ناقص اور اجوف، یہ تینوں ایک بات ہے، یعنی ان تینوں کا تعلق معطل سے ہے۔ معطل کا مطلب ایسا کلمہ جس میں حرف علت الف، واو یا یا ہو، الف، واو یا یا ہو، جس کلمے کے اندر وہ معطل ہے۔ اگر فا کلمے کے حرف علت ہو تو اس کو مثال کہا جاتا ہے، عین کلمے کے اندر حرف علت ہو اس کو اجوف کہا جاتا ہے، اگر لام کلمے میں حرف علت ہو اس کو ناقص کہا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 1 سے لے کر، آپ اگر کتاب الصرف پڑھتے ہو، قاعدہ نمبر 1 سے لے کر قاعدہ نمبر 7 تک کا تعلق مثال سے ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے قاعدہ نمبر 1 سے لے کر قاعدہ نمبر 7، تو وہاں پر مثال سے ہی بحث کی گئی ہے، یعنی فا کلمے میں حرف علت ہے اور اسی سے بحث کی گئی ہے۔ قاعدہ نمبر 8 سے لے کر قاعدہ نمبر 13 تک کا تعلق اجوف سے ہے، اور قاعدہ نمبر 14 سے لے کر قاعدہ نمبر 24 تک کا تعلق ناقص سے ہے۔ اب آئیے مضاعف کسے کہتے ہیں؟ مضاعف کہا جاتا ہے ایسا کلمہ جس میں 2 حروف ہم جنس ہوں، دال دال ہو، را را ہو، جیسے فر، مد، لد، کد۔ اور مضاعف کو 2 حصوں میں بانٹا گیا، ایک مضاعف ثلاثی، مضاعف ثلاثی کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا، ایک ہے مضاعف رباعی جس کا فا کلمہ اور لام اول، عین کلمہ اور لام ثانی ہم جنس ہو، فا کلمہ اور لام اول ایک ہو، عین کلمہ اور لام ثانی ایک ہو، اس کو مضاعف رباعی کہا جاتا ہے۔ جیسے وسوسہ، واو فا کلمہ ہوا، اور یہاں پر دیکھو لام اول وس و سا، تو دونوں واو فا کلمہ لام اول، سین اور سین عین کلمہ اور لام ثانی ہم جنس ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مضاعف کہا جاتا ہے۔ لفیف کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا کلمہ جس میں 2 حروف علت جمع ہو جاوے، اگر 2 حروف علت ملے ہوئے ہوں اس کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے، اور دونوں حروف علت الگ الگ ہوں اس کو لفیف مفروق کہا جاتا ہے۔ جیسے قویہ، واو اور یا ایک کلمے میں ملے ہوئے ہیں، اس کو لفیف مقرون کہا جاتا ہے۔ وقع، واو اور یا کے بیچ میں، واو اور یا الف کے بیچ میں قاف آ رہا ہے، چنانچہ اس کو لفیف مفروق کہا جاتا ہے۔ یہ بحث آپ کی پوری ہو گئی۔ اب آئیے ہم تعلیل کی طرف چلتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، جو واو مضارع کے عین کلمے، جو واو علامت مضارع، اس کو ہم علامت مضارع آپ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں ورنہ وہ حرف مضارع ہے۔ جو واو حرف مضارع مفتوح
اور کسرہ عین کے درمیان واقع ہو اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے. جو واو یہاں اس سے پہلے یا آوے یا تا آوے یا الف آوے یا نون آوے, یہ تا یا الف نون یہ کیا ہیں؟ یہ کیا حروف مضارع ہیں, علامت مضارع نہیں کہیں گے. اگر آپ کو مزید دیکھ رہا ہو شرح قطر الندی میں دیکھ لیں, وہاں پر مکمل بحث دی گئی ہے کہ ان حروف کو ہم علامت مضارع کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے سامعین ناظرین, اگر آپ کو مزید اس سلسلے میں پوچھنا ہو الف تا یا نون حروف مضارع ہے یا علامت مضارع ہیں, علامہ ابن ہشام کے مطابق علامت مضارع نہیں ہیں بلکہ یہ حروف مضارع ہیں. کیوں ہیں؟ آپ مجھ سے میرے پرسنل نمبر پر آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. چنانچہ واو سے پہلے تا پر زبر ہو, یا پر زبر ہو, الف سب زبر ہو, نون پر زبر ہو, تو جو واو علامت حرف مضارع مفتوح, جو واو حرف مضارع مفتوح یعنی واو سے پہلے حرف مضارع کیا ہو؟ مفتوح ہو, اور اس کے بعد زیر ہو یا زبر ہو. کسی کتاب میں لکھا ہوا اس کے بعد زیر ہو, لیکن تنبیہ کے تحت زبر لکھا ہوا ہے, تو ہم ڈائریکٹلی بول رہے ہیں واو سے پہلے اگر حرف مضارع پر زبر ہو اور واو کے بعد زبر ہو یا زیر ہو, واو کے بعد زبر ہو یا زیر ہو, اس واو کو کیا کر دیں گے؟ گرا دیں گے, ہے نا. مثلا یہ دیکھو یوعدو کیا ہے؟ یو یہ ہے عین کلمہ, یہ کیا ہے؟ عین کلمہ یوعدو ہے نا. یوعدو واو سے پہلے دیکھیے, واو سے پہلے زبر ہے, یا پر زبر ہے, واو کے بعد زیر ہے, تو واو کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ یعیدو. وسقا یوسقو, وسقا یوسقو کیا تعلیل ہوگی؟ واو سے پہلے زبر حرف مضارع پر اور واو کے بعد زیر, واو کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کر دیا گیا. یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا؟ تو قاعدہ نمبر 1 ہے جو واو حرف مضارع مفتوح اور اس کے بعد زیر ہو یا زبر ہو اس واو کو حذف کر دیا جاتا ہے. کتاب الصرف کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے, تنبیہ کے تحت یہ بات لکھی ہوئی کتاب الصرف میں کہ اگر عین کلمے میں حرف حلقی ہو, اگر عین کلمے میں حرف حلقی ہو, کتاب الصرف والے نے پہلے یہ بات لکھی ہے جو واو سے پہلے زبر ہو حرف مضارع پر اور اس کے بعد زیر ہو اس واو کو گرا دیا جائے گا. اور پھر تنبیہ کے تحت یہ بات لکھی ہے اگر عین کلمہ حرف حلقی ہو, حمزہ ہا, حمزہ ہا, عین ہا, حمزہ ہا, عین ہا, غین خا, اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف ہے تو وہاں پر کیا کیا گیا ہے؟ اصلاً میں وہ کیا تھا؟ زیر تھا. اصلاً کیا تھا؟ وہ زیر تھا اور اس کو زبر کر دیا گیا ہے. یوہبو اصل میں یوہبو تھا. یوضع اصل میں کیا تھا؟ یوضع تھا. حرف حلقے ہونے کی بنیاد پہ اس کو با فتح یفتح میں لے جایا گیا. لیکن اس کو چھوڑو, یوں سمجھ لو جو واو علامت حرف مضارع مفتوح اور اس کے بعد زبر ہو یا زیر ہو اس واو کیا کر دیا جائے گا؟ گرا دیا جائے گا. یہ قاعدہ نمبر 1 ہوا. یہی بات یہبو میں ہے اور یہی بات یسقو میں ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہفتے اقسام بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اب آئیے ہم ایک سوال اور آ رہا ہے, الی متی ینظر نوح, اس کی ہمیں ترکیب کر کے دیجیے. ہمارے ایک دوست کا سوال ہے. الی حرف جار, متی یہاں پر ظرف مانیں گے. یہ متی ظرفیہ ہے. متی کیا ہے؟ ظرفیہ ہے. ان کا اشکال یہ تھا کہ متی بھی حرف ہے, الی بھی حرف ہے, حرف کا دخول حرف پر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہم یہاں متی کو جب ظرف مان لیں گے, متی ظرف ہے اور ینظر فعل ہے, فعل مضارع, اور نوح فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے ملنے کے بعد یہ ظرف کا ہو جائے گا مجرور ہو جائے گا. محلن کیا ہو جائے گا؟ مجرور ہوگا, کیونکہ ظرف مضاف ہو کر استعمال ہوتا ہے اور ظرف اپنے مجرور سے ملنے کے بعد ہو جائے گا الی کا متعلق ہو جائے گا, الی کا مجرور ہو جائے گا. اور یہ جملہ جو ہے, یہ جملہ محلن کیا ہے؟ مجرور ہے. یہ جملہ محلن کیا ہے؟ مجرور ہے. جو اسم لفظاً مجرور ہوتا ہے اور جملہ جو ہوتا ہے وہ محلن مجرور ہوتا ہے. یعنی اس کا جو مقام ہے, یہ متی ینظر نوح, اس کا جو مقام ہے وہ کیا ہے؟ جر, یعنی مجرور زیر کی جگہ پر ہے. آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ کل آپ کو میں قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3, قاعدہ نمبر 4 آپ کے سامنے پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.